بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو نظر آتش کیا گیا۔ اس پر تمام مسلمان جو ہیں وہ مذمت کرتے بھی ہیں اور مذمت کرتے رہیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کو تو نظر آتش کر دیا گیا۔ ایک یہ ہے امت مسلمہ کو مجموعی طور پر کیا کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے تو انہیں چاہیے، امت مسلمہ سے مراد کہ جو مسلمان ہیں، جو صاحب اقتدار نہیں ہیں، یعنی عہدوں کے اوپر نہیں بیٹھے ہیں، کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دلوائیں۔ دیکھیں اسکول کالج میں بھی تو پڑھاتے رہتے ہیں، گلی گلی آپ کو اسکول ملے گا، گلی گلی آپ کو اکیڈمی ملے گی، تو گلی گلی کے اندر مدارس نہیں ملیں گے جہاں بچوں کو قرآن مجید حفظ کرایا جائے، بچوں کو تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھایا جائے۔ کیوں نہیں ملتے؟ کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اس طرف لگاتے ہی نہیں ہیں۔ جو مالدار ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مدارس بنوائیں، زیادہ سے زیادہ مساجد بنوائیں، اور جو ہمارے مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دلوائیں، قرآن کا قاری بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں۔ اب یہاں تک بات ہے ہمارے حکمرانوں کی۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ سرکاری سطح پر اس چیز کی مذمت کریں، سرکاری سطح پر مذمت بھی کریں، اور سویڈن کی جتنی مصنوعات ہے سرکاری سطح پر اس کے بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جی عوام کا بچہ ان کی ٹافی نہ خریدے، عوام کا بچہ ان کا بسکٹ پاپڑ نہ خریدے۔ بھائی عوام کا بچہ نہیں خریدے گا، وہ ایک ٹافی نہیں خریدے گا، اس سے ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ جب ایک کنٹری کا پرائم منسٹر سرکاری طور پر اعلان کرے گا اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا، تو پھر ان کو محسوس ہوگا کہ مکمل طور پر ہماری یہ جو مصنوعات ہے وہ نہیں جا رہی۔ تو سرکاری طور پر ایک تو یہ کام کرنا چاہیے، دوسرا جو ان کا سفارت خانہ ہے اس کو بند کروانا چاہیے، تو یہ بھی سرکاری طور پر ہونا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہونا چاہیے، ان کو پتہ چلے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو یکجا ہو کر، ایک ہو کر ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، اور جو کارروائی ہوتی ہے وہ کارروائی کریں۔ اتنے ممالک ہیں، تقریباً 60 کے قریب اسلامک ممالک بنتے ہیں، تو اگر یہ اسلامی ممالک اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس ایک ملک سے سوال کریں، اس کے پرائم منسٹر سے سوال کریں کہ یہ قرآن مجید نظر آتش کیا گیا، کیا کبھی کسی مسلمان نے بھی تمہارے ملک میں آ کر تمہاری کتاب کو جلایا ہے، یا تمہارے ملک میں جا کر تمہارے کسی مذہبی شعار کی اس طرح اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو یہ اسلامی ممالک جو ہیں ان کو ایک ہو کر ان سے سوال کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں اس تحفظ قرآن کے حوالے سے سیاسی پارٹیوں نے بھی اس کے حوالے سے کیا اس کو بولتے ہیں ریلیاں نکالی، اسلامک جو ہمارے مسلمان ہیں وہ بھی نکلے۔ اچھی بات ہے، مذمت کرنی چاہیے، جذبات کا اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن عوام ہے انہوں نے جذبات کا اظہار کیا اور وہ گھر میں بیٹھ گئے، اس سے ان کی صحت پر کیا اثر پڑا؟ تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالی کسی سیاسی پارٹی نے، اس سے ان کی صحت پر کیا اثر پڑا؟ تو ان کی صحت پر تب اثر پڑے گا جب سرکاری سطح پر ملک جو ہوگا ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ جب سرکاری سطح پر ان کا سفارت خانہ بند کیا جائے گا پھر ان کو پتہ چلے گا۔ جب مسلم ممالک ایک ہو کر انہیں آنکھیں دکھائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے، آپ نے یہ کیا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ یہ کریں گے، قانونی کارروائی کریں گے، فلاں کریں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا۔ تو اپنے جذبات کا اظہار کرنا بھی اچھا ہے، لیکن وہ کام کریں جس سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ ہو۔ کبھی قرآن کی گستاخی ہو گئی، کبھی سرکار کی گستاخی، کبھی کیا ہو گیا۔ تو دیکھیں ہم جو ہیں مجبور لوگ ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، لیکن زبان کے ذریعے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ممالک کو ایک ہونا چاہیے۔ جب ایک اب پاکستانی ہے، عرب میں رہنے والا ہے، دنیا کے جس اسلامی ممالک میں رہنے والا ہے، وہ اللہ تو اس کا ایک ہی ہے، نبی پاک علیہ السلام تو اس کے آخری نبی ہیں، قرآن پر تو وہ ایمان رکھتا ہے نا، تو تمام مسلمانوں کا اللہ ایک، نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی پر ایمان رکھنے والے، تو تمام مسلمان یکجا ہو کر یہ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اب سوال کرنے سے بھی یہ مراد ہے جن کی بات سنی جاتی ہے، ورنہ اگر ہماری بات ہو ہم تو چیختے ہیں تقریروں میں بھی اور بتاتے بھی ہیں اور دل کے اندر جلتے بھی ہیں، دکھ تکلیف بھی ہوتی ہے،
جب ایک پرائم منسٹر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ تو بہرحال یہ چند ہمارے جذبات تھے، اظہارات تھے، تو جو سمجھ اور فہم رکھنے والے ہیں ان کو انشاءاللہ یہ باتیں سمجھ بھی آئیں گی۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو غیرت ایمانی اور جذبہ ایمانی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔